الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن القرآن نام کے آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.3 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا تیسرا سبق، جس کا تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 1۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے حروف مقطعات جنہیں ایبریویٹڈ لیٹرز کہتے ہیں، پھر تفسیر اور اہم نکات آخر میں دیکھیں گے، اور ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں 288 یعنی 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ مفسرین نے یہ حروف کی تشریح کرتے ہوئے کئی اقوال تحریر فرمائے ہیں۔ اکثریت کا قول ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی ایبریویٹڈ لیٹرز ہیں۔ ہر لیٹر میننگ رکھتا ہے، ڈیپ میننگ رکھتا ہے۔ اس کے معنی اصل مخاطب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور معلوم ہے، چونکہ قرآن کو کتاب مبین یعنی معنی کھول کر بیان کرنے والی کہا گیا ہے، لہٰذا پورے قرآن کے معنی کم از کم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور معلوم ہونے چاہیے۔ حروف مقطعات کے سلسلے میں کئی تفاسیر دیکھے گئے ہیں، لیکن ابن کثیر کی تفسیر میں کافی رہنمائی ملی ہے، ان کا قول یہاں پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کا کلام لغو، بیہودہ، بیکار، بے معنی الفاظ سے پاک ہے، یعنی اللہ کے کلام میں میننگ لیس کوئی بات نہیں ہے۔ جو جاہل لوگ کہتے ہیں کہ سرے سے ان حروف کے کچھ معنی ہی نہیں، وہ بالکل خطا پر ہیں۔ اس کے کچھ نہ کچھ معنی یقیناً ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معنی کو ثابت ہو تو ہم وہ معنی کریں گے اور سمجھیں گے، ورنہ جہاں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معنی بیان نہیں کیے، ہم بھی نہ کریں گے اور ایمان لائیں گے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی احادیث سے ہم کو کچھ انفارمیشن ملتی ہے اس کے بارے میں، یہ حروف کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز ملتے ہیں تو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے، نہیں تو کم از کم یہ یقین ہم کو کرنا ہی ہے کسی حال کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ ہی کے کلام کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس بارے میں ہمیں کچھ نہیں ملا، اور علماء کا بھی اس میں بے حد اختلاف ہے۔ یعنی احادیث سے ہم کو حروف مقطعات کے سلسلے میں کوئی انفارمیشن، تفصیلی انفارمیشن نہیں ملی ہے۔ اگر یہ کسی پر کسی قول کی دلیل کھل جائے تو خیر، وہ اسے مان لے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ ان حروف کے کلام اللہ ہونے پر ایمان لے اور یہ جانے کہ اس کے معنی ضرور ہیں جو اللہ ہی کو معلوم ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہوئے۔ حروف مقطعات کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں، اس لیے وہ ان حروف کی کوئی تفسیر نہیں کرتے۔ بعض لوگ ان حروف کی تفسیر بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی تفسیر میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ مثلاً عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں یہ صورتوں کے نام ہیں۔ دلیل بخاری و مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن صبح کی نماز میں الف لام میم السجدہ اور هل أتى على الإنسان پڑھتے تھے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں الف لام میم اور حامیم اور الف لام میم صاد اور صاد، یہ سب صورتوں کی ابتدا ہے جن سے یہ صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے یہ بات مروی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اور اس کا نام بھی۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں یہ قسم ہے۔ حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے الگ الگ حروف ہیں، یعنی اللہ کے جو نام ہیں ان ناموں کے بگننگ الفابیٹس یہاں پر حروف مقطعات کی شکل میں ہیں۔ بعض صحابہ کرام کا یہ کہنا ہے۔ امام ابن جریر نے ان سب مختلف اقوال میں تطبیق کی ہے، یعنی ایک کامننس کریٹ کیا ہے، یعنی ثابت کیا ہے کہ ان میں ایسا اختلاف نہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہو۔ امام ابن جریر کا کہنا ہے کہ تمام اقوال جو ہے وہ ایک دوسرے کو کانٹراڈکٹ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تمام اپنی جگہ ویلڈ ہیں۔ ایک اور حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ ان حروف کے لانے میں قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے جس سے تمام مخلوق عاجز ہے۔ اس پوائنٹ پہ مجھے فوکس کرنا ہے، پھر سے پڑھتی ہوں میں۔ ایک اور حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ ان حروف کے لانے میں قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے جس سے تمام مخلوق عاجز ہے، یعنی یہ جو حروف مقطعات ہیں وہ اپنے آپ میں میریکل ہیں اور چیلنجنگ ہے ساری مخلوق کے لیے، یہ کہا جا رہا ہے۔ جب یہ بات ہے کہ حروف قرآن شریف میں بطور معجزے کے آئے ہیں تو ضروری تھا کہ جن صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں وہاں ذکر بھی قرآن کریم کا ہو اور قرآن کی بزرگی اور بڑائی بیان ہوئی ہو، یعنی جہاں کہیں حروف مقطعات آتے ہیں ان کے جو فالوئنگ ورسز ہیں اس میں ضرور قرآن کو ایک معجزے کے طور پہ پیش کیا جانا چاہیے، یہ بتایا جا رہا ہے اگر حروف مقطعات اپنے آپ میں کوئی معجزہ ہو تو۔ چنانچہ ایسا ہی 29 میں سے 29 صورتوں میں واقع ہوا ہے۔ ابن کثیر کا کہنا ہے
کہ 29 سورے جہاں پر یہ حروف مقطعات آتے ہیں ان کے بعد والے جو ورسز ہیں وہ ورسز تمام کے تمام قرآن کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ نیچے ایک امپورٹنٹ نوٹ دیکھیں، ڈاکٹر خدوساس ریسرچ فائنڈنگس آر ناٹ ان اکارڈنس ٹو ابن کثیر۔ میری اپنی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ 29 سوروں میں یہ ابن کثیر کا قول ویلڈ نہیں ہے، بلکہ چند جگہوں پر یہ بات سے ڈیویٹ ہو رہی ہے حقیقت۔ حروف مقطعات کی سمری ہے یہاں پر 29 سوروں میں ٹوٹل 15 حروف مقطعات ہیں، یعنی کہ بعض ریپیٹ ہوتے ہیں، جیسا الف لام میم ہے بعض جگہ ریپیٹ ہوتا ہے، ہا میم ہے وہ بھی ریپیٹ ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں حروف مقطعات ایک تحقیقی نظر۔ پہلے کالم میں سیکوینس نمبر ہے، دوسرے کالم میں حروف مقطعات ہے، تیسرے کالم میں اس کے فالوئنگ ورسز اور ٹرانسلیشنز ہیں۔ پہلا سیکوینس نمبر دیکھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں پرہیزگاروں کے لیے۔ معنوں پہ غور کریں، حروف مقطعات کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک چیلنج کے طور پہ پیش کیا ہے کہ یہ فلالیس کتاب ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کر سکتا، یعنی یہ بات ابن کثیر کے قول کے مطابق ہے۔ نیکسٹ سیکوینس دیکھیں، الف لام میم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اس نے تجھ پر یہ سچی کتاب نازل فرمائی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے اس کتاب سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی۔ سورہ آل عمران میں بھی حروف مقطعات کے بعد والی جو آیتیں ہیں آیت ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن ایک سچی کتاب ہے، یہاں بھی قرآن کی کبریائی بیان ہوئی ہے۔ تھرڈ سیکوینس دیکھیں، الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ یہ کتاب تیری طرف بھیجی گئی ہے تاکہ تو اس کے ذریعے سے ڈرائے اور اس سے تیرے دل میں تنگی نہ ہونی چاہیے، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہاں بھی قرآن ہی کا ذکر آیا ہے حروف مقطعات کے بعد۔ تو جہاں بھی ابن کثیر کے قول کے مطابق قرآن میں آیتیں آئی ہیں ان حروف مقطعات کو میں نے گرین کلر کیا ہے، جہاں بھی ابن کثیر کے قول سے ڈیویٹ ہو رہی ہے بات وہاں پہ میں نے یلو کلر کیا ہے حروف مقطعات کے بیک گراؤنڈ میں۔ یہ دیکھیں سیکوینس نمبر 4، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ نیکسٹ، الف لام را کتاب حکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ ایک کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیتیں حکیم خبردار کی طرف سے مستحکم کر دی گئی ہیں، پھر مفصل بیان کی گئی ہیں۔ نیکسٹ دیکھیں، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور جو کچھ تجھ پر تیرے رب سے اترا سو حق ہے، اور لیکن اکثر آدمی ایمان نہیں لاتے۔ سیکوینس نمبر 8 دیکھیں، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ وہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے تیری طرف نازل کیا ہے تاکہ تو لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف غالب تعریف کیے ہوئے راستے کی طرف نکالے۔ نیکسٹ دیکھیں، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ یہ آیتیں کتاب کی ہیں اور قرآن واضح کی۔ سیکوینس نمبر 10 پہ فوکس کریں، میں نے اس کو یلو کلر کیا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہ تیرے رب کی مہربانی کا ذکر ہے جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی ہے۔ یہاں پہ قرآن کا ذکر نہیں آیا ہے حروف مقطعات کے بعد، بلکہ زکریا علیہ السلام پر آیا ہے، اور ان کے ساتھ اللہ نے جو رحمت کا معاملہ کیا، یعنی ضعیفی میں جو اولاد دی، وہ خود ایک معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک چیلنج ہے۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہی ہوں میں کہ حروف مقطعات کے بعد والی آیتوں میں چیلنج ضرور ہے، لیکن وہ چیلنج قرآن کی ہی شکل میں رہنا ضروری نہیں۔ نیکسٹ 11 پوائنٹ دیکھیں، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ نیکسٹ، طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ یہ آیتیں قرآن کی اور کتاب روشن کی ہیں۔ نیکسٹ دیکھیں، طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ نیکسٹ، الف لام میم
یہ بھی یلو کلر ہے بیک گراؤنڈ. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ خیال کرتے ہیں یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. یہاں پہ بھی حروف مقطعات کے بعد قرآن کی کبریائی نہیں بیان ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چیلنج کیا ہے کہ وہ انہیں آزمائے گا ضرور. سیکوینس نمبر 16 کو بھی میں نے یلو کلر کیا ہے. دیکھیں یہ بھی ابن کثیر کے قول کے مطابق نہیں ہے بات. الف لام میم غلبت الروم، روم مغلوب ہو گئے. یہاں پہ ملک روم کے سلسلے میں ایک پیشن گوئی ہے، ایک پریڈکشن ہے جو آگے چل کے صحیح ثابت ہوئی ہے. قرآن کا پریڈکشن یعنی پیشن گوئی جو آگے چل کے صحیح ثابت ہوتی ہے اپنے آپ میں معجزہ ہے، وہ خود ایک چیلنج ہے. نیکسٹ دیکھیں الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں حکمت والی کتاب کی ہیں. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کچھ شک نہیں کہ کتاب جہاں کے پالنے والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے. یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکمت والے کی قسم ہے. صاد والقرآن ذی الذکر، قرآن کی قسم ہے جو سراسر نصیحت ہے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب ہر چیز کا جاننے والا ہے. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کتاب بڑے مہربان نہایت رحم والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے. یہاں پہ سورہ شورا میں حروف مقطعات دونوں آیتوں میں آئے ہیں. حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، اس طرح سے اللہ زبردست حکمت والا آپ کی طرف وحی کرتا ہے اور ان کی طرف بھی کرتا ہے جو آپ سے پہلے تھے. نیکسٹ دیکھیں حامیم والکتاب المبین، روشن کتاب کی قسم ہے. نیکسٹ حامیم والکتاب المبین، روشن کتاب کی قسم ہے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے. نیکسٹ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو غالب حکمت والا ہے. نیکسٹ دیکھیں قاف والقرآن المجید، اس قرآن کی قسم جو بڑا شان والا ہے. آخری دیکھیں آخری آیت نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم ہے اور اس کی جو اس سے لکھتے ہیں، چونکہ یہاں پہ قرآن بھی قلم سے اللہ نے لکھا ہے، اس لیے اس کو بھی ہم اسی بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں جو ابن کثیر نے کہا ہے. اہم باتیں جو اس لیسن میں اس سبق سے ہم نے سیکھے ہیں وہ اس طرح سے حروف مقطعات بے معنی نہیں ہیں بلکہ وہ میننگ فل ہیں. 29 میں سے 26 یعنی 29 میں سے 26 صورتوں کے شروع کو بغور دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ حروف کے بعد کلام پاک کی عظمت و اکرام کا ذکر آیا ہے. یعنی قرآن کی یا تو کبریائی یا اس کی حمد، اس کی خوبیاں بیان ہوئی ہیں 29 میں سے 26 سوروں میں جہاں بھی حروف مقطعات موجود ہیں. 2 صورتوں میں دوسرے معجزوں کا ذکر ہے، جیسا کہ ایک جگہ زکریا علیہ السلام کو اللہ نے جو ضعیفی میں اولاد دی وہ ذکر آیا، اور ایک جگہ ملک روم کے مغلوب ہونے کا ذکر ہے یہ آیا ہے. ایک سورہ میں چیلنج، اللہ نے ڈائریکٹ ان بندوں کو چیلنج کیا ہے. اس سے بات خوی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حروف اس لیے لائے گئے ہیں کہ لوگ اس کے لیے معارضے اور مقابلے میں عاجز ہیں. انہیں اللہ نے باضابطہ حروف مقطعات کے ذریعے سے عوام کو چیلنج کیا ہے. اس کے بعد والی آیتوں سے یہ اہم بات آشکارا ہوتی ہے. واللہ اعلم. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.